آگا بھی اس سے مستری مرزا سے میری بات ہوئی تھی, میں نے اس کو سوال پیش کیا تھا امامت کے اوپر اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر. تو میں نے کہا اس کو کہ اگر الحمدللہ کا مطلب یہی ہے تمام تر تعریفیں اللہ کی شان میں, تو جس طرح یہ ترجمہ کر رہا ہے اس کے مطابق تو کسی کی تعریف بھی نہیں کر سکتے ہم, تو یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر ہم کسی کی تعریف کریں. اور میں نے اس سے جو امامت, جی میں نے امامت کے اوپر جو اس سے کہا کہ میں نے 12واں, اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جو 12واں خلیفہ راشد ہوں گے امام مہدی, وہ امت نہیں چن سکتی, وہ امام مہدی کوئی اپوائنٹ نہیں کر سکتا, اللہ کی طرف سے ہوگا. تو میں نے پوچھا کہ جب یہ منصوص من اللہ نہیں ہے تو پہلا کیسے چن لیا؟ آغا اس پہ جواب نہیں بنا اس کے اوپر. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت مہربانی آپ, بہت زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا, بہت مہربانی آپ. جی السلام علیکم, بات کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیریت سے ہیں آپ؟ مولا کا کرم ہے, آقا کا کرم ہے, بہت مہربانی آپ. سب سے پہلے میں عباس بات کر رہا ہوں ہندوستان سے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے جو ہے اس طرح کے کنٹینٹ فراہم کر رہے ہیں. آپ ہمارے استاد ہیں, تو کافی دنوں سے آپ کے لیکچر سن رہا ہوں اس چیز پہ. میرا سوال اصل میں یہ آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک اعتراض اہل تسنن کرتے ہیں, خاص طور سے اس وقت جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک اعتراض اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ زندوں سے آپ مدد لے رہے ہیں تو وہ ایاک نستعین میں نہیں آتا, آپ مردوں سے مدد لے رہے ہیں تو جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں. تو سوال اصل میں میرے ایک بات ذہن میں آئی ہے آپ کی انہی تفاسیر کو سنتے سنتے, کہ اگر اللہ سے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین یعنی صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تو اللہ نے یہاں پہ اس بات کی بھی تو قید نہیں لگائی جو ہے مردوں سے نہیں مانگ سکتے, ورنہ اگر مطلقاً صرف اللہ سے مانگنے کی بات ہے تو پھر زندوں سے بھی نہیں مانگ سکتے ہم. بالکل بالکل, کیا یہ بات مطلب درست ہے؟ اگر واقعا ایسی بات ہوتی نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لینا, اور اس میں ایک استثناء ہے, اگر زندہ ہے تو اس سے مدد لے سکتے ہیں, مردہ نہیں لے سکتے, تو اس کی یہ دیکھیں, اب آدمی اپنی بات بنائے, میں بناتا جاؤں نا اپنی بات سے. جیسے کوئی آدمی ناول لکھتا ہے, ناول لکھنے والے کیا کرتے ہیں, وہ اپنی ذہنیت ہوتی ہے, وہ اپنی ذہن کی تخلیق ہوتی ہے کہ ایک آدمی آیا وہاں پہ, اس نے کھانا کھایا, اس کا قتل ہو گیا, پولیس والے انویسٹیگیٹ کیا, وہ اس طرح وہ کہانی بناتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. دیکھیں نا, اگر دین یہی ہے کہ آپ بات بناتے جائیں اپنی جیب سے, اپنی نفس سے, اپنی تخیلات سے بات بناتے جائیں, تو یہ آپ کا دین ہے, یہ آپ مشرک آدمی ہیں, آپ دین بناتے جائیں. لیکن اگر واقعا یہ اللہ کی دین ہے تو آپ ہمیں دلیل دکھائیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے کہ زندہ سے مدد لے سکتے مردہ, تو یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی قرآن کی تعلیم کے لیے تو آیت ہے, وہ لوگوں کو شرک ہی سے نجات دلانے کے لیے آیت ہے نا, وہ کسی اور یہاں پہ سر سپاٹنے کے لیے تو نہیں آیت ہے. تو دلیل دکھائیے ہمیں, وہ کہاں ہے وہ دلیل, کہ کیوں کسی نے نقل نہیں کیا. یہ تو صرف اپنے جیب سے بناتا ہے نا بھائی, اپنے وہ ایک جیسے کوئی ایک آدمی ناول لکھتا ہے, وہ یا کوئی شخص فلمی ڈرامہ لکھتا ہے, وہ فلمی ڈرامے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, وہ صرف اس کے ذہن کی تخلیق ہے. یہ بھی خود دین بناتے جاؤ اپنے جیب سے. بھائی اگر یہ حقیقت ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے, ایاک نستعین, اب میں نے ثابت کیا آپ کے لیے, جو شخص انصاف رکھتا ہے میرے آج کی تقریر کو سنے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اردو زبان میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے ایاک نستعین, یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. یہ ترجمہ جو ہے صرف صاحب کشاف زمخشری صاحب کے رائے کے مطابق ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے مدد لیتے ہیں, اس میں حصر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفصیل کہ زندہ سے مدد لے سکتے ہیں, مردہ سے نہیں لے سکتے ہیں, اس کی کوئی دلیل لے کے آؤ. کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. صحیح, بالکل. جس طرح سے یعنی اللہ نے کوئی ایسی قید نہیں لگائی ہے کہ مثلا ان کے مطابق کہ اللہ کہہ رہا ہے زندوں سے آپ مدد لے سکتے ہیں, تو جس طرح سے آپ ہم سے مردوں سے مدد لینے پہ دلیل مانگتے ہیں, ہم بھی آپ سے زندوں پہ مدد لینے کی دلیل مانگ رہے ہیں. جہاں اللہ نے یہ بھی کہا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کی دلیل مانتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ آپ صحیح طریقے عربی زبان کے روح سے اس آیت کی ترجمہ کے ایاک نستعین کے اس میں حصر کہاں ہے کہ متعین ہو یہ معنی. پھر آپ اس بات کا اگر حصر مان بھی لیں تو ہم ہمارے صابت کریں کہ حصر حقیقی ہے, حصر اضافی نہیں ہے. میں نے ترجمہ بیان کیا نا, حصر اضافی کیا, یہ سب مان لیں. اس کے بعد باری آتی ہے کہ چلے مان بھی لیتے ہیں نا, یہ سب مان لیا, تو اس کے بعد آپ تم دلیل لے کے آؤ کہ مردہ زندہ میں تفریق ہے. اس کو آپ نے ناول لکھا ہے, آپ کا دین ناول ہے کہ آپ جو ناول بناتے جاؤ, فلمی ڈرامہ لکھتے جاؤ, کریکٹر بناتے جاؤ, یا یہ کوئی دین کی کوئی حقیقت ہے, کوئی ریشہ بھی ہے, اس کا کوئی جڑ بھی ہے, کوئی اصل و اساس بھی ہے, کوئی حدیث بھی ہے, یہ ہمیں دکھا. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ہر مرحلے پہ یہ حتیٰ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ یہ زندوں سے مانگنے کو اللہ نے کہا ہے, تب بھی تو شہید زندہ ہیں. تو پھر جب اللہ نے بالکل کھلے طور پہ کہہ دیا کہ شہید زندہ ہیں, تو پھر ہر وہ چیز وہ کر سکتے ہیں جو مردہ, جو ایک عام زندہ انسان ظاہراً کر سکتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اگر وہ مان بھی لیں کہ زندہ سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
खुदा आपको जिंदा तो रखे। हम तो फिर ऐसे तो किसी आम शहीद से भी मांग सकते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा। या अली मदद, बहुत मेहरबानी। लेकिन एक चीज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, अगर मैं बहुत ज्यादा आपसे मुस्तफीज हूँ, और मतलब आज तक जो चीजें मेरी आंखें बंद थी वो खुल गई हैं, समझ लें आपको देखने के बाद। मेरी बहुत ज्यादा बुरे नजरियात थे, मैंने उल्टा सीधा सुना हुआ था आपके बारे में, तो क्या बयान करें वो यकीनन हकायक है, और मतलब आंखें खोल दी। खुदा हम आपको सलामत रखे और हमारी कौम को इकट्ठा करे, यूनाइट करे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तबारक व तआला सलामत रहे, अल्लाह आपको इज्जत दे। देखिए जी, जिन्होंने मेरे मुताल्लिक गलत बातें सुनी हैं, और भाई मैं यहाँ पे जिंदा हूँ तो मेरे प्रोग्राम देखो, और जो मेरे मुखालिफिन मेरे मुताल्लिक कहते हैं कि फासिदुल अकीदा आदमी है, वो सब अक्सर शिया ही बोलते हैं ना, शिया ही बोलते हैं। और उनकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने एक तो हसादत है उलमा में बहुत ज्यादा, वो हसादत करते हैं हमारी जो मकबूलियत है, महबूबियत है, बिलखुसूस फारसी अरबी ज़बान में। और दूसरी ये कि उनके सियासी मफादात हैं। हम देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल बिदअ फ़अलल आलिम अन युज़हिरा इल्महु व इन लम यफ़अल फ़अलैहि लानतुल्लाह। जब बिदअतें आ जाएं तो आलिम को अपना इल्म जाहिर करना होगा, और अगर वो जाहिर ना करे तो उस पर अल्लाह की लानत है। तो हमने जिया शिया उलमा की बिदआत हैं, भाई मैं उसके सामने साकित रहूं, मैं मलऊन हो जाऊं, हाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बंदे हकीर पे लानत आ जाए, ये बेहतर है, या मैं कह दूं कि भाई ये बात आपकी गलत है, और प्यार मोहब्बत दलील से कह दूं। तो मैंने प्यार मोहब्बत दलील से कह दिया शिया उलमा को, ये बातें आपकी गलत हैं, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते इल्म में, दलील में, बुरहान में, क्योंकि जो मेरे मवाकिफ सही हैं। तो उनके लिए क्या रास्ता है? वही रास्ता जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफार कुरैश के लिए था, कि भाई ये आदमी जो है क्या है, ये जादूगर है, लानत करे अल्लाह ताला कुफार कुरैश पे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या टप्पा लगा, जादूगर, शायर है, ये किस्सा सरा है, ये दास्तानें आपको सुनाता है, कहानियां सुनाता है। इस तरह की बातें उन्होंने की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुरहान के अलावा, नूर के अलावा, दलील के अलावा, हुज्जत मौजिज़ात के कुछ था, सच्चे अखलाक, प्यारे अखलाक जैसे अखलाक किसी के पास नहीं था। मैं तो खाकिपा भी नहीं हूं। देखो अजीजों, ये जो उलमा मुझ पे टप्पा लगाते हैं, इनको कह दीजिए कि आप आगे मुझे बात करें, अगर मैं मुनहरिफ हूं तो क्यों कोई सामने नहीं आता? इतने शिया मौली कम है क्या? शिया मौलियों की कोई कमी है? ईरान के झंडे के आगे सजदा करने वाले हराम की नस्ल मौलियों की कमी है क्या? हा? और इज्तिहाद और तकलीक की पूजा करने वाले, उनके प्रचार कर कोई पैदा नहीं होता सामने वाले आके बात करें। मेरे पीछे सब शेर हैं, टप्पा लगाने पे सब माहिर हैं। तो आप उनसे मुतालिबा करो कि भाई बताओ कि उसका मौक़िफ़ अगर बातिल है तो आप उससे बात क्यों नहीं करते? आप सबके सामने उसको बेइज्जत क्यों नहीं करते? ना वो आके मुझसे बात करें, उनको अपने एक टीवी चैनल पे मदऊ करें, हम उनके टीवी चैनल पे उनसे मुनाजरा करेंगे, ठीक है ना? वो आगे गुफ्तगू के लिए एक भी तैयार नहीं, टप्पा सबके पास है, टप्पा सबके। यही आपके लिए काफी होना चाहिए कि लोग झूठ